السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں وبرکاتہ۔ آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ تھوڑا سا وقت مل سکتا ہے آپ کا؟ جی جی کچھ بات کرنی تھی؟ جی۔ آئیے بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اسلام۔ اسلام بھائی، ماشاءاللہ نام تو بڑا پیارا ہے۔ جی الحمدللہ میرا نام اعظم اتاری ہے۔ جی میں نے اسلام بھائی آپ کو ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جی خوشی ہوئی، کیونکہ جب مسجد میں نوجوانوں کو نماز کے لیے دیکھتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نوجوانوں کی عبادت کو پسند کرتا ہے، انہیں جوانی کی عبادت کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ لیکن ایک چیز میں محسوس کر رہا تھا، میں نے وضو میں بھی دیکھا اور نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا آپ کا شوق مرحبا، لیکن کچھ جگہوں پر مجھے لگا کہ شاید اس میں اصلاح کی حاجت ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ نے یہ نماز وضو وغیرہ کہاں سیکھے؟ جی ہم نے سیکھا نہیں ہے، بس ایسے سب لوگوں کو دیکھ دیکھ کے۔ اچھا، جی اصل میں اسلام بھائی کیسا ہے نا کہ دنیا کے سارے کام ہم سیکھتے ہیں، نہیں کسی کو اگر بائک چلانا ہے، سائیکل چلانا ہے تو وہ بھی پہلے سیکھتا ہے پھر چلاتا ہے، کسی کو بزنس کرنا ہے تو بزنس سے پہلے وہ اس کام کو سیکھتا ہے اور پھر بزنس کی طرف آتا ہے۔ تو دین کا علم بھی سیکھے بغیر کیسے آئے؟ کہ نماز جو ہے وہ اہم ترین عبادت ہے، اور وضو یہ نماز کی کڑی ہے، کہ اگر وضو ہی صحیح نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ تو اب ان کے متعلق سیکھنا بہت ضروری ہے۔ وضو میں آپ نے یوں کیا نا کچھ، یعنی چلو میں پانی لے کر اس طرح کچھ کیا تھا، تو یہ اس کو علماء نے اسراف لکھا ہے، یعنی جب پانی نل سے گر رہا ہوتا ہے تو وہ بہتے پانی کے حکم میں ہوتا ہے، اور اس کے نیچے آپ تھوڑی دیر ہاتھ رکھ لیں گے نا تو اب یہ کیا ہوگا، ہاتھ دھلنے میں شمار ہو جائے گا، یعنی آپ کا ہاتھ دھل گیا 3 بار، اب اس کے بعد 3 بار چلو میں پانی لے کے اگر آپ اس طرح گراتے ہیں تو یہ اسراف ہوگا، یعنی پانی کا ضائع کرنا، اور یہ گناہ ہے۔ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ وضو کے اندر جو ہے نا 4 فرض ہیں، یہ 4 فرض تو اینی ہاؤ پورے ہونے چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں نا، یعنی وہاں سے لے کر یہ ٹھوڑی تک، اس کان سے لے کر اس کان تک، یہ پورا اگر آپ ملا لیں تو یہ بنتا ہے چہرہ۔ جی یہ پورے چہرے کا اچھے سے دھلنا ضروری ہے، یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض جو ہے نا وہ انگلیوں سے لے کے کونی تک، یہ دونوں ہاتھ اسی طرح دھونے۔ تیسرا فرض ہے اپنے چوتھائی سر کا مسح کرنا ضروری، اور چوتھا آخری فرض جو ہے وضو کا وہ ہے ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کا دھونا، پہلے سیدھا دھوئیں گے پھر الٹا دھوئیں گے۔ یہ 4 فرض مکمل اگر ادا ہوں گے تو وضو ہوگا۔ تو وہ کوشش کریں کہ اپنے وضو کو سنت، فرض اور طریقہ کار کے مطابق آپ لے کر چلیں۔ اچھا، پھر میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا، اللہ آپ کی نماز قبول فرمائے، ہمیں اور شوق عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے۔ سب میں نے ایک بڑی مسٹیک یہ بھی دیکھی کہ نماز میں جو نا اپنے پائچے موڑے ہوئے تھے، ٹخنوں سے اونچا رکھنا پائچا سنت ہے، لیکن نماز میں پائچا موڑنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی قریب حرام ہے۔ تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کو دوبارہ پڑھے۔ اب کسی نے اگر زندگی میں بہت ساری نمازیں اسی طرح پڑھی ہیں تو وہ نمازیں تو ہوئی نہیں اس کی، تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ جی اچھا، اسی طرح میں نے نماز میں دیکھا کہ آپ نماز بہت جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، آپ کو کہیں جانا تھا نہیں۔ یا ایسے ہی پڑھتے ہیں؟ جی جی چلیے، کیا ہے نا، نماز بڑی اہم عبادت ہے، اس کو سکون سے ادا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ نماز اس انداز میں پڑھتے ہیں جیسے وہ کثرت کر رہے ہیں، اٹھک بیٹھک لگا رہے ہیں، تو یہ انداز نہ ہو، قیام بھی سکون سے ہو، قرات جو آپ کر رہے ہیں قرآن پڑھ لیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں، نماز کی برکتیں اس صورت میں زیادہ ملیں گی۔ اچھا، آپ کو میں بتاؤں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار ہم سے گناہ بھی ہو جاتا ہے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، دیگر اور بھی کئی گناہوں کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اس بات کی طرف توجہ جاتی ہے، قرآن میں فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے منع کرتی۔ لیکن ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن برائی اور بے حیائی سے نہیں بچ پا رہا ہے، تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ اس کے پیچھے ایک بڑا ریزن یہ ہے، سبب یہ ہے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ تو ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی، آپ کو سن کر بھی اچھا لگے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تو اپنی نماز صحیح کر لیں، یہ تجھے صحیح کر دے گی۔ تو یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ سوچا آپ میرے بھائی ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کو کچھ باتیں میں عرض کروں۔ ویسے الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ جی الحمدللہ 50 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس میں ایک بڑا پیارا ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ ہے مدنی کورسز کا۔ آپ نے بہت ساری دنیاوی کورسز تو سنے ہوں گے،
لیکن الحمدللہ دین کا علم سیکھنے کے لیے بھی بڑے شارٹ ٹرم کورسز ریڈی کیے گئے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے ڈپارٹمنٹ مدنی کورسز کے ذریعے سے 7 دن کا فیضان نماز کورس ہوتا ہے. یعنی اگر آپ 7 دن کے لیے وقت دے دیں تو آپ کو نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، نماز میں پڑھنے والی سورتیں، دعائیں، یہ سب انشاءاللہ یاد کروا دیں گے. فیس وغیرہ لگتا ہے کہ ایسے ہی؟ ہاں، بات تو آپ نے بہت اچھی پوچھی ہے. ایکچولی باہر کہیں آپ جائیں گے نا تو آپ سے فیس تو لی جائے گی. ظاہر ہے ایک بندہ ٹائم انویسٹ کرتا ہے، خرچہ ہوتا ہے. پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا، 7 دن کھلاتے پلاتے ہیں اور ایک باقاعدہ ایک معلم ہوتے ہیں، ٹیچر ہوتے ہیں جو ساری چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں. تو فیس تو بنتی ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ فی سبیل اللہ وداؤٹ اینی فیس یہ آپ کے لیے انتظام کیا ہوا ہے. وہیں رہنا پڑے گا کہ آ جا سکتے ہیں؟ 2 طرح کی سہولت ہے. ایک تو ہے کہ آپ 7 دن پورے دے دیں. ارے ہم پکنک پر جاتے ہیں تو کئی دن چلے جاتے ہیں، شادی ہوتی ہے تو ہم دے دیتے ہیں ٹائم. اگر 7 دن پورے دیتے ہیں تو زیادہ سیکھنے کو ملے گا. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ وہ شخص جو صرف 4 گھنٹے دکان کھولتا ہے تو 4 گھنٹے کے حساب سے ارننگ ہوتی ہے. وہی شخص 8 گھنٹے دے تو گھنٹے کے حساب سے ہوگی. جی. تو اسی طرح اگر 7 دن پورے کورس میں آپ دے دیں اپنے تو انشاءاللہ الکریم آپ کو وہ ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی جو آپ کو پوری زندگی کام آئیں گی انشاءاللہ. کیا ذہن بنتا ہے؟ انشاءاللہ سب سے پہلے میں نماز درست کروں گا، کیونکہ آپ نے بتایا نماز درست نہیں ہوئی. بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ، آپ نے وقت دیا، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ میں بھی یہ کورس کروں گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں، اسلام بھائی تو ماشاءاللہ 7 دن کے کورس کے لیے تیار ہو گئے. آپ کب یہ کورس کریں گے؟ آپ کے لیے بھی الحمدللہ 7 دن کا فیضان نماز کورس موجود ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس 63 دن کا مدنی کورس، اصلاح اعمال کورس اور بھی کئی کورسز موجود ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے اس نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں اور اس کورس کی برکتیں حاصل کریں. آپ بھی ایڈمیشن لیں اور دوسروں کو بھی فیضان نماز کورس کرنے کے لیے راضی کیجیے. یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے.